الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی اس وصیت کو بیان کیا ہے۔ کیا وصیت کی تھی؟ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، دین اسلام۔ اس لیے تم کو موت تک اس دین اسلام کے اوپر جمے رہنا ہے، موت تک تمہیں اس دین اسلام کے اوپر قائم رہنا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے پیغمبروں نے اپنی اولاد کو ایسی وصیت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کی اولاد خود پیغمبر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے، دونوں کے دونوں پیغمبر تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، دونوں پیغمبر تھے، پھر بھی ایسی وصیت کر رہے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی اس میں ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر تھے، پھر بھی ایسی وصیت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس ایسی وصیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، خصوصاً ہم لوگوں کو اور زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے جو حالات ہیں، ملکی حالات، ان حالات میں اور زیادہ اس کی اہمیت اور ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے رہنا چاہیے کہ بھی میرے مرنے کے بعد تم اسلام کو مت چھوڑنا، اسلام کے اوپر جمے رہنا، کیسے ہی حالات تمہارے اوپر آ جاوے لیکن اسلام کو جو ہے مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ یہ قرآن پاک میں وصیت اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اسی لیے بیان کی ہے کہ تاکہ اس امت محمدیہ کے لوگ بھی اپنی اولاد کو ایسی وصیت کرے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوال کیا تو ان کے بیٹوں نے جواب میں یوں کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے جو معبود رہے ہیں اور وہ ایک ہی معبود رہے ہیں اس کی عبادت ہم کریں گے۔ آپ کے باپ دادا کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد، ان بیٹوں کے دادا ہوئے کہ نہیں؟ تو وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد یعنی حضرت اسحاق کے والد کون ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا میں یہ دونوں آ گئے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی اس میں آیا ہے۔ آپ کے باپ دادو میں جو اسماعیل ہے وہ بھی پیغمبر تھے، تو وہ کیا ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے ابا ہوئے کہ نہیں؟ حضرت دونوں بھائی تھے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، تو دونوں بھائی ہوئے کہ نہیں؟ اور اس میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کو بیٹے ان کو ایسا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے معبود جو تھے اور آپ کے باپ داداؤں کی جو معبود تھے اور وہ سب ایک ہی معبود تھے، انہیں کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہ اقرار لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، مرنے کے وقت میں یہ اقرار لیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ یہ ان کے اولاد میں ایک تو بیٹی یوسف علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، اور دوسری جو ہے نبی کی اولاد ہے، نبی نہیں لیکن نبی کی اولاد ہے، پھر بھی ان سے ایسا اقرار لے رہے ہیں، اس کا عہد لے رہے ہیں کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیا بیٹوں نے؟ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ نے جس کو اپنا معبود بنایا ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ آگے نعبد الہک و الہ آبائک، اور آپ کے آبا یعنی باپ دادا کی جو معبود رہے ہیں، اور وہ ایک ہی معبود ہے، الہ واحدہ، ایک ہی معبود رہے، ان کی عبادت ہم کریں گے۔ تو اس کے اندر وَإِلَٰهَ آبَائِكَ کے بعد میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تین کا نام لیا ہے کہ آپ کے ابا جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق ہوئے، تو آپ کے باپ اور آپ کے دادا یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کیا ہوئے؟ بڑے ابا ہوئے۔ ہم اس کو بڑے ابا کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو بڑے ابا کہنے کی دلیل مل گئی کہ بڑے ابا کہہ سکتے ہیں، اپنے باپ سے کا بڑا بھائی جو ہے اس کو باپ کہہ سکتے ہیں، تو بڑے ابا اس عمر میں بڑے ہیں اس لیے ان کو بڑے ابا، اور دوسرے جو وہ چھوٹے ابا ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ جو ہے اسے ایک بات نکالی میں نے کہ یہ ہم جو کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ابا ہے، تو ایسا بولنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواز اس سے نکل آیا کہ نہیں؟ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اصل بات کیا تھی کہ یہ مرنے کے وقت میں پیغمبر ہو کر کے اپنی اولاد سے ایسا اقرار لے رہے ہیں، اس کی اہمیت اس زمانے میں کیا ہوگی وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، اس میں تو یقیناً بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم اپنی اولاد سے مرتے وقت یہ اقرار لے کہ دیکھو اسلام کسی حالت میں چھوڑنا نہیں، کیسے ہی حالات آ جاوے تمہیں اسلام کے اوپر جمے رہنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کے اوپر جمے رہنا ہے، ایک اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے کی عبادت ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک معبود ہی کے سامنے جھکیں گے، ہم اسی ایک معبود ہی کے سامنے جھکیں گے۔ یہ بیٹوں نے جواب دیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اولاد سے مرنے کے وقت میں ایسا اقرار لینا چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ تو دو آیتیں میں نے قرآن میں سے سنائی، اب حدیث سے سناتا ہوں۔ وصیت کرنے کی تاکید اور اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں کیا ہے؟
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے وصیت کرنا اس کے ذمے واجب ہو، کسی کا حق اس کے ذمے واجب ہے، مالی حق ہے، مثلا کسی کا قرضہ ہمارے ذمے ہے تو یہ اس کا مالی حق ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں ادا کرنا. تو اب اس کو ہم لکھ کر کے رکھیں. 2 راتیں بھی ہمارے اوپر گزرنی نہ چاہیے کہ لکھے بغیر، ایسی وصیت لکھے بغیر ہم دنیا میں چلے پھرے. یہ لکھ کر کے رکھنا چاہیے کہ میرے اوپر فلانے کا اتنا قرضہ ہے. ہو سکتا ہے اچانک موت آ جاوے، اچانک ابھی تندرست ہے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا سانپ نے ڈس لیا، ایسا کوئی واقعہ ہو جاوے تو تمہارے ذمے جو واجب حق بندے کا ہے، کسی بندے کا ہے، وہ تم ہی جانتے ہو. اگر تم نے لکھ کر کے نہیں رکھا ہے تو وہ حق کون ادا کرے گا، کیسے ادا ہوگا؟ اور لکھا ہوگا تو تمہارے اولاد جو ہے نا اس کو دیکھ کر کے تو آپ کا ذمہ جو حق ہے اسے کا وہ ادا کر دے گی. تو قیامت کے دن آپ کی نیکیاں نہیں جائے گی. اگر آپ نے یہ وصیت نہیں لکھی اور آپ کے ذمے وہ حق باقی رہ گیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے بدلے میں ہماری نیکیاں جائے گی، صاف ہو جائے گی نیکیاں. تو پھر کیا کریں گے؟ جو ہے سارا کا سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا. ہم نیک بنے رہے دنیا میں لیکن ساری نیکیاں چلی گئی. جو حق بندی کسی وارثائی حق کا مثلا بہن کا ادا نہیں کیا، جیسے لکھ کر یعنی اس کو بتا دیا کہ تمہارا اتنا حق نکلتا ہے، زبانی بتا دیا، بہن نے کہا ٹھیک ہے دے دینا، ہم کو دے دو چلو، لیکن اس نے کہا ابھی تو نہیں ہے، پھر میں جو ہے 1 سال کے بعد دوں گا. اب 1 سال کے اندر موت آ جاوے تو اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے کہ نہیں کہ میری بہن کا، فلانی بہن کا میرے ذمے اتنا وارثائی حق باقی ہے، وہ طے ہو چکا ہے، وہ میں اگر مر جاؤں تو اس کو ادا کر دینا. ایسا جو ہے ایسی وصیت کرنا اس کے ذمے کیا ہے؟ واجب ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزرنی نہیں چاہیے. ایسے آدمی کو جس کے اوپر کسی کا کوئی حق واجب ہو تو اس واجب حق کے بارے میں وصیت لکھ کر کے اپنے پاس رکھنی چاہیے. اگر وصیت کو لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزر گئی تو وہ گنہگار ہوگا. اس کا ترجمہ میں اس میں جو لکھا ہے وہ ترجمہ کرتا ہوں. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کرنا اس پر ضروری ہو، پھر وہ 2 راتیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. اس طرح سے 2 راتیں بھی گزارنا اس کے لیے درست نہیں ہے. لکھ کر کے رکھنی چاہیے وصیت. جو بندے کا حق ہمارے ذمے ہے وہ جو ہے لکھا ہوا رہنا چاہیے. چاہے ابھی تندرستی ہے، موت کا بیمار نہیں ہے، تب بھی لکھ کر کے اس کو رکھنا چاہیے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. کوئی حدیث میں موت کا ذکر نہیں آیا کہ موت سے پہلے لکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اس میں موت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ہے کہ جس کے ذمے کوئی حق کسی کا ہو اور اس حق کے بارے میں اس نے وصیت جو ہے نہیں لکھی اور 2 راتیں بھی اس پر گزر گئی تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا. اس کو 2 راتیں بھی گزارنا درست نہیں ہے جب تک وہ وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس میں نہ ہو. لکھی ہوئی ہونی چاہیے وصیت. یہ ایک حدیث کا ترجمہ میں نے سنا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے. اب ایک اور حدیث سناتا ہوں. وصیت اگر کسی کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہے، مان لو مالی حق کوئی نہیں ہے، پھر بھی وصیت
لکھ کر کے رکھنے کی فضیلت جو آئی ہے، 5 فضیلتیں آئی ہے، وہ حدیث سناتا ہوں۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات على وصیۃ مات على سبیل وسنۃ ومات على تقى وشہادۃ ومات مغفورا له۔ ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتاب ہے جو اس کے حوالہ دیا۔ اس کا ترجمہ سنو۔ جو شخص وصیت کر کے مرا، مرنے سے پہلے وصیت لکھ دی تھی تو وصیت کر کے اس کی موت آئی، تو وہ آدمی صراط مستقیم پر مرا۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ نہیں؟ تو صراط مستقیم پر اس کی موت آئی اور سنت طریقے پر موت آئی اس کی۔ وصیت کر کے لکھ کر کے گیا ہے، وصیت کر کے گیا ہے، اس لیے اس کو سنت کے مطابق موت آئی اور اس کو تقوی والی موت آئی اور اس کو شہادت کا درجہ بھی مل گیا۔ شہادت کا درجہ اس کو مل گیا چونکہ وہ وصیت کر کے مرا ہے۔ وہ 5واں فضیلت کیا ہے؟ اور اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو جو آدمی وصیت کر کے مرتا ہے اس کے یہ 5 فضیلتیں بیان کی ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کوئی حق واجب اس کے ذمے تھا، اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اوپر والی حدیث میں آیا کہ اس کی 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور اس حدیث میں واجب حق کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں تو ایسا لفظ تھا شیء یرید ان یوصی فیہ، یعنی وصیت کے قابل کوئی چیز اس کے ذمے کسی کا حق ہے تو اس کو یہ وصیت لکھ کر رکھنا ضروری ہے، اس میں لکھنے کا ذکر تھا۔ اور یہ حدیث جو ابھی سنا رہا ہوں اس میں لکھنے کا ذکر نہیں ہے، مطلق ہے۔ من مات علی وصیۃ، جو آدمی مرا وصیت پر یعنی وصیت کر کے مرا، چاہے زبانی وصیت کی ہو، زبانی وصیت بھی وصیت ہوتی ہے اور لکھی ہوئی وصیت بھی وصیت ہوتی ہے، تو دونوں پر یہ لفظ صادق آتا ہے۔ من مات علی وصیۃ، جو آدمی وصیت کر کے مرا تو اس کو یہ 5 فضیلتیں حاصل ہوگی۔ صراط مستقیم پر اس کی موت ہوئی اور سنت طریقے پر موت ہوئی اور شہادت کا درجہ اس کو ملا اور تقوی پر اس کی موت ہوئی اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وصیت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ مرنے سے پہلے اگر آدمی وصیت کر لے، مثلا اپنے اولاد کو یہ وصیت کرے کہ دیکھو اسلام کو مت چھوڑنا، کیسے ہی حالات کچھ بھی آ جاوے تمہارے اوپر لیکن اسلام کو مت چھوڑنا، یہ وصیت ہوئی، ایک وصیت ہوئی کہ نہیں؟ ابھی اوپر جو آپ کو بتایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی وہ یہی تو وصیت کی تھی کہ تمہاری موت تک تم اسلام کے اوپر جمے رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ آیت کریمہ کے اندر تھا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری جب بھی موت آوے تو اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی موت تک تم اسلام پر جمے رہنا، اسلام کو کسی حالت میں مت چھوڑنا۔ یہ خلاصہ ہوا اس وصیت کا۔ تو ایسی وصیت تو ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے، ایسی وصیت تو ہر ایک کو کرنا چاہیے تاکہ یہ 5 فضیلتیں اس کو حاصل ہو۔ یہ 5 ثواب جو ہے 5 درجے جو بتائے فضیلت کے وہ حاصل کب ہوں گے؟ وصیت کا کر کے مرے گا تبھی تو۔ عامی آدمی جو ہے دیکھو دو طرح کی باتیں اس میں آئی۔ ایک یہ ہے کہ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کی ذمے
کوئی حق واجب ہے، کسی کے ذمے کوئی دوسرے کا حق، مالی حق واجب ہے، تو اس پر اس کی وصیت لکھنا ضروری ہے، لکھ کر کے رکھنا ہے، چاہے موت یعنی بیمار نہیں ہے تب بھی اس کو لکھ کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی حق اس کے ذمے نہیں ہے، مالی حق کسی کا ہمارے ذمے نہیں ہے، نہ بہنوں کا وارثائی حق ہمارے ذمے ہے، نہ کسی سے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے، کچھ نہیں، مالی حق ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں بھی وصیت کرنا مغفرت اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا میں امور ذیل کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے، انتقال ہو گیا، اور انہوں نے فتوے کی ایک کتاب جو ان کی چھپی ہوئی ہے، احسن الفتاویٰ اس کا نام ہے، 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ بہت زبردست محقق مفتی، بہت پاکستان کے بہت بڑے مفتی تھے، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ ایسا جو ہے ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، اتنا تقویٰ ان کے اندر تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ ایسی تقویٰ جو ہے اعلیٰ میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ان کی بات، ان کی کیسی کیسی باتیں ان کے ملفوظات میں ہیں۔ بہرحال یہ ان کا نام ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، اصل تو لدھیانہ ہندوستان میں ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، پھر جب بن گیا پاکستان تو وہاں چلے گئے، اور وہاں ایک مدرسہ انہوں نے بنایا اور مدرسے کو چلاتے تھے، وہاں فتوے کا کام بھی ہوتا تھا اور لوگوں کی دل کی اصلاح کا کام بھی وہ کرتے تھے، یعنی بزرگ تھے اس لیے لوگوں کو بیعت کر کے ان کی اصلاح تربیت بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کا یہ وصیت نامہ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کا یہ وصیت نامہ یہ کہتے ہیں کہ لہذا جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو میں ان نیچے والی باتوں کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں۔ پہلا نمبر 1، کئی نمبر ہے اس میں، نمبر 1، اوصی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ، یعنی میں اپنے ذات کو اور تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو یہ وصیت تو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا، یہ وصیت تو کسی کا حق ہے یا کہ نہیں، لیکن کرنا چاہیے۔ یہ دولت یعنی یہ کون سی دولت؟ تقویٰ کی دولت۔ یہ دولت کسی اللہ والے کی صحبت کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔ تقویٰ کی دولت کہاں ملتی ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے ملتی ہے۔ تقویٰ یعنی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہو اور کوئی گناہ نہ کرے آدمی، تو یہ ہے تقویٰ، دل میں ہوتا ہے تقویٰ۔ تو یہ دولت کہاں ملتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے۔ لہذا کسی ایسی شخصیت کی صحبت کو لازم پکڑے جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا سے رغبت کم ہو جاوے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاوے، ایسے اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کو لازم سمجھے۔ اگر ایسی مجلس میسر نہ ہو، ایسی مجلس نہ ملے، تو اہل اللہ کی کتابوں کے مطالعے کا روزانہ بلا ناگہ معمول بنا لے۔ اللہ والوں کی جو کتابیں، ان کے ملفوظات، ان کے بیانات کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہے، اس کا روزانہ بلا ناگہ یعنی کبھی نہ چھوڑے، پابندی سے روزانہ اس کا مطالعہ کرے۔ اگر مل جاوے ایسے بزرگ تو ان کی صحبت میں رہنا ضروری، اگر نہ ملے، اپنے علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو پھر جو ہے ان کی کتابیں، ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ، اس کو جو ہے پڑھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر کے یعنی سوچ کر کے شکر ادا کرنے کا معمول بنا لے۔ بیجی وصیت کرے سے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سوچوانی عادت رکھو، یعنی سوچن پسی نہ اوپر الحمدللہ کو اللہ نے شکر ادا کرو، انہوں ایک معمول بناؤ۔ اس عاجز، یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اس عاجز کو جو کچھ ملا
جو کچھ حاصل ہوا شکر نعمت کی بدولت ہوا، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے، یہ اونچی عزت دی ہے۔ خیر، آگے نمبر 3 میں سے تھوڑی سی بات سناتا ہوں چونکہ آگے وہ یہاں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا اس عاجز بندے پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ کسی کا کوئی مالی حق اس بندے کی ذمہ واجب نہیں۔ بڑھاپے میں بھی ایسا کہہ رہے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی واجب حق نہیں ہے، مالی حق۔ آئندہ کے لیے بھی رب کریم سے حفاظت کی امید ہے۔ البتہ جسمانی حقوق، یعنی کسی کو اس کی تربیت کے لیے ڈانٹنا پڑا ہو، مارنا پڑا ہو طالب علم کو، یا اور اس طرح کی کوئی جسمانی حقوق میرے ذمہ لوگوں کے ہوں گے، اس کے لیے پھر معافی مانگی ہے انہوں نے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے گے۔ میں ایسے لوگوں کے لیے روزانہ ان کو ثواب پہنچاتا ہوں جن کے ذمہ میرے ذمہ جن کا کوئی بھی جسمانی حق رہ گیا ہو، ان کو میں روزانہ ثواب بھی پہنچاتا ہوں۔ یہ سب باتیں انہوں نے آگے لکھی ہے۔ اچھا، اب ایک وصیت نامہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ کتنا ہو گیا وقت؟ زیادہ 20 منٹ باقی۔ اچھا سنو، کل 3 وصیت نامے انہوں نے لکھے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس میں ابھی جو سنا وہ تھوڑا سا سنا ہے، ایک تیسرے کا حصہ، باقی سب یاد نہیں لایا ہوں یہ کر کے۔ اب یہ ایک پورا وصیت نامہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ ان کی ایک لڑکی حافظ بنی، جب ان کا حفظ پورا ہوا، ان کی لڑکی حافظہ قرآن کی حافظ بن گئی، اس موقع پر جو وصیتیں انہوں نے کی ہے اس میں یہ وصیتیں کی ہے۔ یہ خوب سمجھ لے کہ اسلام یا اللہ کی عبادت صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے یا نماز روزہ وغیرہ چند عبادات ادا کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف اتنے کا نام نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اتنی چیزوں کا نام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور کچھ عبادات کر لی۔ اتنے کا نام جو ہے اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، اتنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھو، بلکہ اسلام کا مطلب یا اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارے، اللہ کے احکام کے مطابق پوری زندگی گزارے، مال کمانے میں، مال خرچ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، اخلاق کس طرح سے بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، اپنے جانوروں کے کیا حقوق ہے، یہ ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی پوری گزارنے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور بندہ اپنی سب خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دے، اپنے سب خواہشات کو جو ہے ختم کر دے، اس کے اوپر نہ چلے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دے۔ پس میں بھی تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں کہ دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے امور ذیل کا بہت اہتمام رکھے۔ نیچے والے جو نمبر وار کہہ رہے ہیں ان کا اہتمام کرنا تو تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اس میں پہلا نمبر جو ہے غور سے سنو سمجھو، پہلا نمبر کیا ہے؟ اپنی یہ اولاد کو کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی جو حافظ ہوئی ہے تو اپنی اولاد کو، ساری اولاد وہاں موجود ہوگی، اس میں ان کی اولاد کتنی تھی وہ بھی لکھا ہے، لڑکے کتنے تھے، لڑکیاں کتنی تھی، وہ ساری باتیں اس میں لکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے کتنا دین کا علم دیا ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔
چلو زیادہ اہم نہیں ہے، اولاد جو ہے سب ان کی اولاد جو ہے عالم، جو لڑکے ہیں وہ جو ہے حافظ، قاری، عالم، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے اور عالم بھی ہے، جتنے لڑکے ہیں سب، اور لڑکیاں بھی حافظہ ہے، دو لڑکیاں ہیں، دونوں حافظہ ہے اور عربی میں بڑی اچھی مہارت رکھنے والی ہے، ایسا انہوں نے پڑھایا ہے اپنے اولاد کو۔ خیر، تو پہلی وصیت ان کی کیا ہے کہ اپنی اولاد کو، کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی جو موجودہ ان کی اولاد زندہ ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو اسکول اور کالج کی تعلیم سے اس طرح بچانا جس طرح شیر یا بھیڑیے سے بچایا جاتا ہے۔ سرکاری اسکول میں اپنی اولاد کو مت بھیجنا، سرکاری اسکول میں اپنی اولاد کو مت بھیجنا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وہاں ایمان خراب ہو جائے گا، اخلاق خراب ہو جائیں گے، ایمان جو ہے ہمارے یہاں خصوصاً ہمارے ملک میں تو یہ حالت ہے ہی، بچوں کی عقائد خراب ہوتے ہی ہے، اس لیے سرکاری اسکولوں میں بالکل بھیجنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہیں اس ماحول میں، سرکاری جو اسکولیں ہیں وہاں پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور آج سے بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس ماحول میں بچوں کو بھیجنا ان کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں جھونکنا ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈالنا ہے، وہاں جا کر لاکھوں میں سے کسی ایک کا دن محفوظ رہ جاوے تو یہ محفوظ رہنا عادت کے خلاف ہوگا، عادتاً تو جو بھی وہاں جاتے ہیں ان کا دین محفوظ رہتا نہیں ہے، اگر کسی ایک کا محفوظ رہ گیا تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، لیکن جو ہے عام طور پر دین محفوظ رہتا نہیں ہے، اس لیے وہاں مت بھیجنا۔ آگے کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم نقصان نہیں دیتی، دنیا کی تعلیم لینا نقصان نہیں دیتا ہے، وہاں کا ماحول خراب ہے، سرکاری اسکول کے اندر جو ماحول ہے وہ ماحول ایمان کو کھا جانے والا ماحول ہے، اس وجہ سے وہاں مت بھیجنا۔ آگے نمبر 2، اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے، پڑھانے میں، پڑھانے میں اپنے آپ کو لگاوے، دین کا جو کام بھی اللہ لے اس کو بہت بڑا انعام سمجھے، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ کام ذلت اور حقارت ہی کا کیوں نہ ہو۔ عزت اور ذلت صرف وہ معتبر ہے جو مالک کی نظر میں ہو، مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو عزت ہے وہ عزت ہے، لوگ چاہے اس کو عزت نہ سمجھتے ہو، ذلت سمجھتے ہو۔ ایک شعر ہے، آگے لکھا ہے، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، آسمان میرا، زمین میری۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک اللہ اگر ہم سے راضی ہو جاوے تو ساری مخلوقات کا دل اللہ کے قبضے میں ہے کہ نہیں، سب کو ہمارے فیور میں کر دیں گے، شیر بھی آدمی کو کھائے گا نہیں، بلکہ جو ہے ایسے واقعات ہے کہ شیر کو چھوڑا تاکہ وہ کھا جاوے اس کو، لیکن نہیں، حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کے اوپر بھی ایسا جو ہے شیر کو ہی چھوڑا تھا، لیکن شیر جو دم ہلاتا ہوا چلا گیا، اور جو چھپے ہوئے تھے شیر کو چھوڑنے والے، جس جو ہے کھیت کے اندر، جوار کے اندر، تو وہ کھیت وہاں گیا وہ شیر، تو وہ بھاگے، پھر ان کو بھگایا اور مولانا کو کچھ نہیں کیا، تو ایسے واقعات ہے۔ اب آگے سنو، دین کی خدمت کی صلاحیت رکھتے ہوئے اس سے کام نہ لینا، یعنی اس دین کے کام میں نہ لگنا، پڑھنے پڑھانا یہ دین کا کام ہے، تو یہ نعمت الہیہ کی ناشکری ہے، ایسا آدمی ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ غرضے کہ دین کا دنیاوی کام کا مشغلہ نہ بناوے،
دنیاوی کام کا مشغلہ نہ بناوے، اس کی وجہ سے تم خدمت دین سے محروم ہو جانے کے علاوہ بہت سے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ جو آدمی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے تو گناہ بہت سے ہوتے ہیں، اور پڑھانے میں لگتا ہے تو وہاں گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، وہ ماحول ہی اچھا ہوتا ہے۔ آگے نمبر 3، روزانہ بلا ناغہ تلاوت کی پابندی رکھے۔ نمبر 4، نیچے والے گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام رکھے، اس کی میں تاکید کے ساتھ وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھے جہاں کسی جاندار کا فوٹو لگا ہوا ہو یا جاندار کا فوٹو لیا جا رہا ہو، تصویر لی جا رہی ہو، وہاں نہ بیٹھے۔ اس مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ جہاں کسی حجاب کی دکان میں فوٹو لگے ہوئے ہیں وہاں نہ جاوے حجامت بنانے کے لیے۔ جو کوئی مسلمان ہے وہاں اس کی دکان میں کوئی فوٹو نہیں ہے، وہاں جاوے، اس طرح سے اپنے آپ کو بچاوے۔ فوٹو جس مکان میں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے، جانا بھی گناہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے ایسے مکان میں جانا بھی گناہ ہے جہاں پر فوٹو ہو۔ ہاں، کاغذ پر اس کا منہ پورا بند کر دیا جاوے، چاہے نیچے کا حصہ کھلا ہو، تو اتنا منہ جو ہے بعض لوگ آنکھیں جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو اندھا ہو گیا، وہ زندہ ہے لیکن اندھا ہے۔ تو صرف آنکھوں کو ایسا کرنے سے تھوڑی کام چلے گا، پورا منہ اتنا جو ہے اس کے اوپر کاغذ لگا دو، تو پھر اس کو آپ جو ہے اس کو وہاں درج میں جا سکتے ہیں۔ آگے نمبر 2، کسی کا کوئی حق مت دبانا، مالی حق، جسمانی حق، کسی کا حق مت دبانا۔ بلا اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال مت کرنا۔ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی عادت صحیح کرنے کے لیے ہم کو بچپن ہی سے، اب وہ دوسرے کا موبائل ہے لے کر بیٹھ جاتا ہے بچہ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اجازت کے بغیر کسی کی چیز نہ اٹھاوے۔ بچہ ہے 3 سال کا 4 سال کا، لیکن اس کی عادت ابھی سے تم صحیح کراؤ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، دعا جی زبان صاف سے نہیں دعا سکھا رہے سو، تو غلط زبان ہیڈ سے تو یہ زبان پر غلط چلی جائے تو بچے بھی تین اتار سو، یہ غلط طریقہ ہے، یہ تربیت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دعائیں مت سکھاؤ بھائی، ابھی دعا سکھانے کی عمر نہیں ہے، ابھی اس کی عادتیں صحیح کراؤ۔ جھوٹ نہ بولے، جھگڑا نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، اور کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہ کرے، ایسی عادتیں اس کی صحیح کراؤ۔ آوے تو سلام کر کے آوے، سلام سیکھے، سلام کا جواب سیکھے، یہ چیزیں آسان ہیں۔ آگے ہے کسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ آج کل ہم سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کسی پر تہمت مت لگانا، یہ بھی گناہ بہت عام ہے۔ کسی کی غیبت مت کرنا، یہ گناہ بھی عام ہے۔ کسی کی غیبت مت سننا، دوسرا کرے تو جو ہے کان میں انگلیاں ڈال دینے کی، وہ سمجھ جائے گا کہ سننا نہیں چاہتا ہے، اور پھر وہاں سے ہٹ جانے کا، کان میں انگلیاں ڈال کر کے ہٹ جانے کا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ غیبت سننا چاہتا نہیں ہے۔ تو کچھ تو بولو گے کہ کیوں غیبت کرتے ہو، ہم تو ہچی بات کو اینا مٹھا پر کو آؤ کہے تو اینا مٹھا پر کہوا تھی کہ آ غیبت ہے وہ ختم تھی جائے، یہ تو بیجو گنو تھا، تونوں ماروانو گنو تھا، بے گناہ تھا۔ تو یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، اتنے جاہل ہے کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ارے جو ہے تم اس کی برائی کر رہے ہو، اس کے وہ حاضر نہیں ہے، برائی اس کی کر رہے ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ اس نے میری برائی ان کے سامنے کی ہے تو اس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا، اسی کا نام غیبت ہے۔ آگے شرعی پردے کا اہتمام نہ کرنا، یعنی یہ گناہ ہے۔ شرعی پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ گھر میں بھی ضروری ہے۔ اپنا دیور تھی پردو کر رہے گھر نہ اندر بنی ہوئی تھی پردو کرے تو آج شرعی پردو کہہ رہا ہے۔
ઘરના અંદર પડદો જો હે અસલ છે. દિયોરને પોતાની ભાભીથી પડદો કરવો જરૂરી છે કે નહીં? પોતાની હાળી છે, હાળી એ પોતાના બનેવીથી પડદો કરે કે ન કરે? જરૂરી છે કે નહીં? એવી રીતે પોતાનો ફૂવો, ફઈના શોહર, ફૂવો કહીએ છે ને, એનાથી પડદો જરૂરી છે કે ન? બોલો છે. કાચી, કાકો છે એની બીવી કાચી, એનાથી પડદો જરૂરી છે કે ન? બોલો જરૂરી છે. હવે આપણા ઘરોના અંદર આ પડદો કરે છે? કાચીથી કોઈ પડદો કરે છે? નથી કરતો. તો ફુવાથી પણ પડદો કરવો પડશે. औरतને પોતાના ફુવાથી પણ પડદો કરવો પડશે. અને જે છોકરોને પોતાની કાચીથી પણ પડદો કરવો પડશે. તો આ शरई पर्दो कहलाए. खैर, शरई पर्दे का एहतमाम जो है नहीं करना ये बड़ा गुनाह है. ये भी वसीयत करता हो कि तुम अपनी औलाद को भी इन सब उम्र की वसीयत करके मरना. ये अपनी औलाद को ये भी कह रहे हैं कि तुम भी अपनी औलाद को ऐसी वसीयत करके मरना. मैं मस्जिद में बैठकर अल्लाह ताला को गवाह बनाकर तुम्हें इन उम्र की वसीयत करता हूँ और अल्लाह ताला की हिफाजत में देता हूँ. अपनी औलाद को कह रहे हैं. फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा बल्लगतु, अल्लाहुम्मा बल्लगतु, अल्लाहुम्मा बल्लगतु. ऐ अल्लाह मैंने पहुँचा दिया आपका हुक्म, मैंने अपनी औलाद को तेरा हुक्म पहुँचा दिया. कैसा जो है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होगा. अल्लाहुम्मा वाक़ियतन कवाक़ियतिल वलीद. ऐ अल्लाह जैसे बच्चे की आप हिफाजत करते हैं ऐसा मेरी औलाद की हिफाजत करना, यानी बेदीनी से इनकी हिफाजत करना. फ़ातिरस्समावाति वल अर्द अंत वलीय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा. कहते मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना. अपने लिए ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, वो दुआ मांग रहे हैं. वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. रशीद अहमद अफ़ल्लाहु अन्हु. दारुल इफ्ता वल इरशाद नाज़िमाबाद कराची. और वहाँ की तारीख़ आगे लिखी है. अब एक दूसरा वसीयतनामा है लेकिन वक्त पूरा हो रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा जो है इसको सुनाएंगे. बहुत अहम वसीयतनामा ये दूसरा जो है बहुत अहम वसीयतनामा. रात को हमने औरतों को, तो औरतें बहुत मुतासिर हुई, ख़ास करके ये जो अभी नहीं सुनाया आपको, जिसमें आपस में तोड़ कैसे होता है और आपस का तोड़ कितना नुकसान करता है और आपस में जोड़ कितना ज़रूरी है, आपस में मोहब्बत कितनी ज़रूरी है रिश्तेदारों में, और फिर उनमें ये मोहब्बत कैसे कायम होगी, ये मोहब्बत कैसे जो है पैदा होगी, उसके लिए असबाब क्या है, क्या करने से मोहब्बत पैदा होती है आपस में. ये सारी बातें इसमें आगे लिखी है आगे वाले वसीयतनामे में. तो ये बहुत अहम वसीयतनामा है, लेकिन इसके लिए आइंदा का इंतज़ार करो, वक्त पूरा हो रहा है. मैंने जब घर में ये सुनाई तो हमारी बहू कहने लगी कि आ तो બહુ ઊંચી વાતો છે. મને પહેલેથી ખબર હોત તો મારી બાઈઓને બધાને બોલાવતો કરે, એનો ફાયદો થઈ જતો. અને બીજું શું કીધું કે આ તો બહુ અહમ એને સબને અમારી લડકુને મળી મોહમ્મદને બી કહા કે આ તો બહુ मौकानी बातों तभी बदी समझाई. घर में हम ताल्लुक़ कैसे करते, दो रूम है, तो बीच में जो दरवाज़ा है वहाँ पर कुर्सी लेकर मैं बैठ जाता हूँ. एक तरफ मर्द रहता है एक कमरे में और दूसरे में औरतें रहती, तो पर्दा हो गया. पर जिनको पर्दा, और जो औरतें ऐसी कि उनका किसी से पर्दा नहीं है, हमारे घर में जितने अफराद हैं उनसे किसी से पर्दा नहीं है, वो उसी में आकर बैठ जाती है हमारे सामने आकर. जैसे हमारी लड़कियां हैं, अब वो जो है मर्द जो है वो उनके भाई है या उनके भतीजे हैं, तो उनसे पर्दा है नहीं. तो इसलिए घर में भी पर्दे का अहतमाम हम करते हैं और हमारे बच्चे करते हैं. हमारे जो है लड़का मुस्तफ़ा जो है वो उनका रिश्ता जो हो गया उनकी फूफी ज़ात बहन से, तो वो घर में आती है तो अपनी माँ के साथ में,
تو اس سے جو ہے بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے اس کی طرف، جو ہے گھر میں کام کاج کے لیے کبھی آنا جانا ہو تو منہ نیچا کر کے دوسری طرف منہ کر کے چلا جائے گا. تو آج اس کا نکاح ہی پڑھا دیا. کوئی اس سے پہلے تاریخ طے نہیں تھی، کچھ تیاری نہیں تھی، کوئی تیاری کیے بغیر میں نے کہا تیرا بھی نکاح آج پڑھا دیجیے، چلو. تو نکاح اس کا پڑھا دیا تاکہ اگر نظر پڑ جائے گھر میں جو ہے آئے گی تو نظر پڑ جائے تو تم کو گناہ نہیں ہوگا. یعنی نظر اگر جان بوجھ کر بھی ڈالے گا تو اب نکاح ہو جانے کے بعد میں کیا اس میں گناہ ہوگا. جو باتیں تو کریں گے نہیں، ابھی جب تک رخصتی نہیں ہوگی وہاں تک تو شرم کی وجہ سے باتیں نہیں کریں گے. دوسرے جو باتیں کرتے ہیں تنہائی میں ملتے ہیں، صرف سگائی ہو جانے کی بنا پر جو ہے تنہائی میں ملتے ہیں، یہ تو کتنا بڑا گناہ ہے. تو ہمارے گاؤں میں ایسا رواج تھا، تو میں نے گاؤں میں نکاح پڑھایا تو گاؤں والوں کو کہا، میں نے کہا کہ تم بھی نکاح اپنے بچوں کا پڑھا دو، چاہے رخصتی بعد میں کرنا جس وقت تم کو کرنا ہو، تاکہ یہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ تو نہ ہو. جو ہے تنہائی میں دونوں جو ملتے ہیں صرف سگائی کی وجہ سے، یہ تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت ہوئی، اور خلوت بالاجنبیہ حرام ہے. تنہائی اجنبی عورت کے ساتھ میں حرام ہے. تو جب تک نکاح نہیں ہوا تک وہ اجنبیہ ہے، پرائی عورت ہے. تو یہ سب باتیں گاؤں والوں کو بھی ہم نے دعوت دی کہ دیکھو ہم نے یہ نکاح جو ہے اچانک کیا ہے، کوئی تیاری کیے بغیر کیا ہے نکاح، تو ایسا تم بھی کرو. اور ایسی صحابہ کے واقعات سنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ایسی سنائے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح جو کیا تھا کتنی عمر میں کیا تھا؟ 6 سال کی عمر تھی. رخصتی کی عمر نہیں تھی لیکن نکاح پہلے کر دیا تھا. صدیق اکبر باپ ہے، انہوں نے نکاح کر دیا تھا حضور کے ساتھ. معلوم ہوا کہ نکاح سے یعنی نکاح پہلے ہو جاوے اور رخصتی بہت بعد میں ہو، اس کا ثبوت ہے حدیث سے. اس کا یہ ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا نکاح کر دو پہلے اپنے بچوں کا، تاکہ یہ گناہ تو نہ کرے، گناہوں سے بچ جاوے. دیکھو یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ جو ہے پہلے نکاح کر دیا. کیوں نکاح کیا ہوگا جب کہ ابھی وہ رخصتی کے قابل نہیں ہے، پھر بھی نکاح کیوں کیا؟ امت کے اندر ایسے حالات آئندہ ہونے والے تھے جہاں گناہ میں پھنسیں گے، اس لیے آپ نے ایسا ایک نمونہ چھوڑ دیا. واہ رے واہ، ایسی حکمت میں نے ان کو بتائی، سمجھ میں آ گئی ان کو بہت اچھی طرح سے. اللہ تعالی ہمیں ایسی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.